پہ لکھا کرتے تھے. تو حضرت زید بن ثابت قرآن جانتے تھے. جب ان کو قرآن دہرائی، حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں وہ کام کر سکوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، صحابہ کی بات بتا رہا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو. یہ ایک گویا کہ دلیل بنا لی گئی، جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، دوسرے خلیفہ، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کی ٹیم میں صحابہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا اگرچہ یہ کام رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، اگرچہ آپ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اے زید بن ثابت یہ کام اچھا ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وفی خیر، یہ کام اچھا ہے. حضرت زید بن ثابت نے، ان کو بھی یہ دلیل سمجھ آ گئی کہ یہ کام اچھا ہے. تو پھر قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کے دور تک یہ قرآن پاک کی تدوین کا کام مکمل ہو گیا. اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں قرآن پاک جو جمع کیا جا رہا تھا مکمل ہو گیا تھا. اچھا، اب یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ میلاد کرتے ہو، محفلیں کرتے ہو، حضور علیہ السلام کے دور میں تو اتنی بار ربیع الاول آیا، انہوں نے تو نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو آیا، انہوں نے تو نہیں کیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں تو آیا، انہوں نے تو نہیں کیا. کیا تم ان سے بڑے عاشق ہو؟ خدا کی قسم ان سے بڑے عاشق ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. ہمارا اور ان کا مقابلہ کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک قبر ہے، جب قبر کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی، خالی قبر تھی سامنے، پوچھا گیا کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کی قبر کو چھو کر چوم کر برکت لے سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا یہ شرعاً ناجائز ہے؟ اب آج تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، ابن عبد الوہاب نجدی اور یہ سارے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں. معاذ اللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا قبر حضور علیہ السلام کی قبر کو ہاتھ لگانا چومنا جائز ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا بأس بہ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. فرمایا کہ تم قبر کو ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ کاش مجھے صبح شام موقع ملے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو روزانہ صبح شام جا کر گلے ملوں. میں جتنا گلے ملوں گا مجھے سکون ملے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قبر کو چومنا، ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ اپنا سینہ لگانا جائز ہے. اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں، عرب میں جو دین ہے امام احمد بن حنبل سے پھیلا، یہ سارے کے سارے آج عرب والے نام لگاتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل کے عقیدے کو تو فالو نہیں کرتے، اس کو تو مانتے نہیں ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے. اگر قبر کو ہاتھ لگا دیا، قبر کو چوم لیا تو معاذ اللہ بندہ مشرک ہو جائے گا. ان کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت. پھر فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا نا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے جو دور میں تھے، کیا وہ بھی اسی طرح کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی قبر کو ہاتھ لگاتے تھے، چومتے تھے؟ فرمایا کہ اے نادان، تم ہم جیسے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا صحابہ کرام کے ساتھ کیسے موازنہ کر سکتے ہو؟ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لبوں سے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو، مبارک پیروں کو چوما ہے. وہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لعاب مصطفیٰ کو اپنے چہروں پر ملا ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر محفوظ کر لیا. جو عظمت اور جو نصیب ان کے حصے میں تھا وہ انہوں نے کیا، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہم کریں گے. تو معاذ اللہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس طرح کے جو بھی اعتراضات کر دیے جاتے ہیں معاذ اللہ بلا وجہ کی بات ہے. حضور علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، ہمارا عقیدہ، حیات، زندگی ہر ایک کی مختلف ہے، ہر ایک کی مختلف ہے. ہم دنیا میں یہ بھی زندگی ہے. بندہ معاذ اللہ کہے کہ حضور علیہ السلام تو قبر میں ہے یا جو قبروں میں ہے ان کو، وہ تو جاہل بدبخت بلکہ قرآن اور حدیث کا منکر ہے، قرآن اور حدیث کا منکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تک آپ ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں، ان سارے کے ساروں کو غرق نہیں کیا جائے گا، گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین میں نہیں دھسایا جائے گا. اب میں نے جو بات کی تھی، ہم نے یہ محفل سجائی ہے، میرج ہال میں جاتے ہیں تو میرج ہال میں انتظام کیا جاتا ہے، ایک بارات آتی ہے، دولہا آتا ہے، باراتی آتے ہیں، وہاں پر نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے. نکاح جب ہو جاتا ہے تو لوگ، دولہا واپس جاتا ہے، باراتی واپس جاتے ہیں، تو جو انتظام کیا ہوتا ہے، لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، سٹیج سجایا ہوا ہوتا ہے، کرسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، جو انتظام
انتظامات ہوتے ہیں اس کے لیے جو کارپیٹ بچھایا ہوا ہوتا ہے فوراً اٹھا لیا. ما خلقت الارضین، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین کو نہ بناتا. سبحان اللہ. اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں چاند تاروں سورج کو نہ بناتا. لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ نہ دنیا میں آتے، دنیا میں آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں کسی کے سامنے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اب ذرا اسی بات کی طرف دوبارہ واپس آئیں. حضور علیہ السلام جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کا فرش بچھایا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کی نیلی خوبصورت چادر سجائی، جن کے لیے اس چادر کو چاند سورج اور ستاروں سے منور کیا، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ سمندر بنائے، یہ ساری کی سارے کائنات کی جو سجاوٹ کی گئی، یہ دلہا کون تھا؟ یہ دلہا آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو دنیا میں آئے. ان کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء باراتی بن کر آئے اور آ کر اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے وقتوں میں آپ کی آمد کے ترانے گنگناتے رہے اور آپ کی آمد کے قصیدے پڑھتے رہے. اور اب جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی وفات ہوئی، آپ اپنی مبارک قبر میں چلے گئے، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو معاذ اللہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ ختم ہو گئے، اب ان کا اختیار ختم، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. دلیل کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری سجاوٹیں جس دلہے کے لیے ہم دنیاوی دلہے کے لیے کریں وہ واپس جائے، سارے کے سارے انتظامات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ سارے انتظامات اپنے محبوب کے لیے کیے. وہ دلہا دنیا میں آیا، آج بھی دنیا میں موجود ہے، قیامت تک دنیا میں موجود رہے گا، کیونکہ یہ زمین بھی اپنی حالت پر باقی ہے، آسمان بھی اپنی حالت پر باقی ہے، یہ چرند پرند اپنی حالت پر باقی ہیں، یہ ندیاں، یہ نہریں اپنی حالت پر باقی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں جو اپنی اسی حالت پر موجود ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ کریم ہماری نظروں سے اوجھل تو ہو چکے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں، ختم نہیں ہیں، آج بھی بہتر سے بہترین زندگی کے ساتھ موجود ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. ضرور ہوئے ہیں. وہ کس طرح ہم اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ گویا بندہ ختم ہے، مر گیا. مر گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ والی دنیا چھوڑ کر، یہ والی زندگی چھوڑ کر اگلی زندگی میں چلا گیا. اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخ میں بھی اللہ پاک بندے کو حیات دیتا ہے، وہ حیات اور طرح کی ہے، حیات کی قسم اور ہے. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کے دور میں تھا یا نہیں تھا، یہ ساری باتیں اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا، آپ نے کیا ہوتا تو آج تو ہمارے لیے فرض ہوتا، آج تو ہمارے لیے واجب ہو جاتا، سنت موقدہ ہو جاتا. حضور علیہ السلام کے دور میں اگرچہ اس طرح نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی گردنیں کٹا کر حضور علیہ السلام کو نذرانے پیش کیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مسجد میں 10 روپے دینے ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ یار نہیں، یار میرا کام نہیں چل رہا. اگر 10 کے 2 نوٹ پڑے ہیں تو جو دونوں میں کمزور اور پرانا نوٹ ہے وہ نکال کے دیں گے کسی کو دینا ہو. نیا نوٹ پڑے ہیں، شاید وہ 10 کے جو 2 نوٹ ہیں، ایک نیا نوٹ ہے ایک پرانا نوٹ ہے، شاید نئے نوٹ سے میں 10 روپے کی زیادہ چیزیں خرید لوں گا. تو ہماری کیفیت یہ ہے اور باتیں ہم کریں کہ ہم اس طرح میلاد منائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منایا گیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. وجہ پوچھی گئی ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، وفیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی. ولادت کی خوشی منانے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو شکریہ ادا کرنے کے، خوشی منانے کے انداز مختلف ہیں، یہ انداز مختلف ہوتے رہیں گے، ہر علاقے میں مختلف ہیں. اچھا ایک بات آخری اور، یہ مت سمجھیے گا بد مذہبوں کی باتوں میں آ کر کہ معاذ اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں یہ صرف پاکستان میں یا انڈیا میں ہے. یہ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جو صرف اور صرف پاکستان میں یا اسی علاقے میں رہا ہو.
اگر آپ مسلمانوں کے جتنے علاقے ہیں، بلکہ آج تو دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، الحمدللہ وہ ملک چاہے مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہے، ہر ملک میں میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکالے جا رہے سبحان ہیں، اللہ۔ ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں باقاعدہ سجائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہیں پر میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ تو بس یہی مولویوں کا بریلویوں کا کام ہے۔ نہیں، الحمدللہ میلاد مصطفیٰ پوری دنیا میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے انداز سے خوشیاں کی، وہ تو دور ہی جنگ و جدال کا تھا، صبح و شام ہر روز ہر مہینے نئی جنگ، ہر وقت جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کی ولادت پر مسلمانوں کو خوشیاں ہوئیں، جب مدینے میں تشریف لائے۔ اچھا، جب پیدا ہوئے، کہا گیا نا پیدا ہوئے تو کس نے خوشی کی؟ کون خوش ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے تو کوئی جھنڈیاں نہیں لگائیں، کوئی لائٹیں نہیں لگائیں جب پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے مکے میں، جب مکے میں پیدا ہوئے تو آپ کے گھر میں جو آپ کے دادا، آپ کی والدہ، وہ موحد تھے، اہل اسلام تھے، ان کے علاوہ باقی تو مکے میں جتنے بھی تھے سارے مشرک تھے۔ اب مشرکوں میں جب اللہ کا رسول آئے گا تو کون سا مشرک خوشیاں منائے گا؟ لیکن یہی اللہ کا رسول جب اعلان نبوت کر کے شان و شوکت کے ساتھ اس کی آمد مکہ سے مدینے میں ہوتی ہے، جہاں پر حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، تو جب طلع البدر علینا کی صدائیں لگا کر ہاتھ باندھ کر آپ کے آگے کھڑے تھے، آپ کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے، تو وہاں پر کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی جو 53 سال کی مکے کی زندگی ہے وہاں پر تو نہیں ہوا، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، دور چلتے گئے۔ یہ 100 سال پہلے آ کر کسی کو یہ شرارت اٹھی کہ اب لوگوں میں یہ معاذ اللہ فتنہ پھیلا دیا جائے کہ یہ تو پہلے تھا ہی نہیں۔ تو اپنے عقائد کو مضبوط کریں، سوشل میڈیا پہ آپ جس کو بھی سننا چاہیں سنیں، ہر بندے کی بات پہ کان نہ دھریں، ہر بندے کی بات پہ کان نہ دھریں۔ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے، اس سے اگلے جمعے پہ چلے جائیں تو بیان ہوگا مقام مصطفیٰ پہ، پھر شفاعت مصطفیٰ پہ، پھر عظمت مصطفیٰ پہ۔ لیکن منکر میلاد کہ ہاں آپ چلے جائیں، ربیع الاول آنے والا ہے تو بس اللہ کو مانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام انبیاء، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میلاد تو سنیوں نے ایسے ہی نکال لیا۔ اگلے جمعے پہ آپ جائیں گے، یہ مسلمان یہ شرک کر رہے ہیں، اگلے جمعے پہ جائیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس مبارک مہینے میں سنیوں کے ہاں جب آپ جائیں تو میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی کثرت ہو جاتی ہے، اور منکروں کے ہاں جائیں تو معاذ اللہ عظمت مصطفیٰ کو ہر حال میں گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ذرا یہ سوچیں کہ ہمیں دین لینا ہے تو کن سے لینا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِینَکُمْ، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ بھی میرا دوست ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، میں